اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی پیاری پیاری حدیث، مجالس کی باتیں امانت ہوتی ہیں، یعنی المجالس ہو بالامانہ، مجالس امانت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ مشکات شریف کے صفحہ نمبر 430 پر یہ حدیث موجود ہے۔ یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے اس کا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجلس میں جب آپ بیٹھتے ہیں، صحبت میں جب آپ بیٹھتے ہیں، کمپنی میں جب آپ بیٹھتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو جو باتیں وہاں پر ہوتی ہیں یہ امانت ہوتی ہیں۔ اس کا اور آپ کو پتہ ہے کہ امانت میں خیانت سے کتنا منع فرمایا گیا ہے۔ ہماری یہ کچھ عادت سی اب ڈیولپ ہو گئی ہے، اکثر لوگوں کو یہ شکوہ کرتے دیکھا نا کہ جی آج کل کے دوست وہ دوست نہیں رہے، وہ دوستیاں نہیں رہیں۔ تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اس میں ہمارا اپنا دوش بھی ہے، اور یہ قصور یہ ہے کہ ایک عادت بن چکی ہے کہ محفل میں بیٹھے جب بھی دوستوں کے ساتھ، تو کسی کی کوئی بات پتہ چلی تو آگے کنوے کرنا بھی ہماری مورل ڈیوٹی ہم نے بنا لی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مجلس کی باتیں آپ باہر ڈسکلوز، دوستوں کے راز ہیں، امانت ہیں، ان کو ڈسکلوز نہ کریں۔ لیکن جب ہم اپنے نبی کے اس فرمان سے الٹ چلتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں خالص مخلص دوستوں سے ہم ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ قصور ہمارا اپنا ہے، کیونکہ ہم نے فرمودات پر اس طرح سے عمل نہیں کیا۔ جب ہم فرمودات نبوی پر، ارشادات نبوی پر صحیح طرح سے عمل پیرا نہیں ہوں گے تو اس میں ہمارا ہی لاس ہے، اور بے شمار لاس ہے۔ اسی حدیث کے متن میں حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس ضمن میں یہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے لیے یہ بات زیبا نہیں ہے کہ کسی مجلس میں کسی کے بارے میں کوئی بات ہو تو وہ اس بات کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرے، اس کو ظاہر کرتا پھرے۔ ہاں، لیکن 3 مجلسوں کی باتوں کو افشا کرنے کی یا اس کو بیان کرنے کی اجازت ہے۔ وہ کیا ہے کہ اگر اس مجلس میں یا اس محفل میں کسی کے ناحق قتل کی بات ہو رہی ہے تو اس کو بیان کرنا جائز ہے، کیونکہ اس شخص کی مقصد جس کے بارے میں بات ہوتی ہے اس کی جان بچانا جائے، یہ مقصد ہے بندے کا۔ دوسرا، کسی عورت کی عصمت لوٹنے کی بات ہو رہی ہو تو آپ اس کو بھی بیان کرنا جائز کہا گیا کہ بھی اس جرم کو ہونے سے روکا جا سکے، اس گناہ کو ہونے سے روکا جا سکے، تو یہ بھی بہتری کے زمرے میں آتا ہے، تو اس کو بھی جو ہے اس کی اجازت۔ تیسری بات کہ اگر کسی کا مال ناحق لینے کی بات ہو رہی ہو، کسی کا حق غصب کرنے کی بات ہو رہی ہو، تو اس میں بھی یہی حکم ہے کہ متعلقہ لوگوں کو فوراً اس بات سے آگاہ کر دیا جائے جس کے ساتھ یہ زیادتی ہونے کی کوئی پلاننگ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے، تو اس کو افشا کر دینا، وہ اس کے بارے میں حکم یہی ہے کہ یہ صحیح رہے گا، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کی جان بچ جائے، اس کا مال بچ جائے، یعنی کہ جان، مال، عزت، یہ 3 چیزیں اگر کسی کی آپ مجلس میں ہوں اور آپ پہ ڈسکلوز ہو جائے کہ ایسا کوئی پلان ڈسکس کیا جا رہا ہے اس محفل کے اندر جس سے یہ جو ہے یہ 3 چیزیں رونما ہو سکتی ہیں اس کا، تو اس جن کے ساتھ جس کے بارے میں یہ پلاننگ ہو رہی ہو اس تک وہ بات پہنچا دینا یا اس راز کو یا اس کو آؤٹ کر دینا، اس کی شرن جو ہے وہ درست قرار دیا گیا علماء کرام کی نظر میں بھی اس بات کو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اسی کو انڈوس کرتے ہوئے حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مجلس کی بات بھی افشا کر دیں، یعنی لیک کر دیں، آؤٹ کر دیں، وہ بات بھی باہر بتا دی جائے جس میں دین یا قوم کو نقصان پہنچانے کی گفتگو ہو رہی ہو، اس کو بھی آپ ڈسکلوز کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر پوری امت کا، پوری قوم کا ایک بہتری کی بات ہے، دین کی بہتری کی بات ہے، یعنی کہ دین میں کوئی غلط چیز کر رہا ہے اور غلط بات پھیلا رہا ہے اس محفل کے اندر اور آپ تک پہنچتی ہے تو اس بات کو بھی باہر بیان کرنے میں جو ہے وہ اس کا حکم ہے۔ یعنی کہ اب ان 3-4 چیزوں سے ہٹ کے اگر کوئی آپ کے ساتھ اپنا راز شیئر کرتا ہے تو اس کو آپ ڈسکلوز نہیں کریں گے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجلس کے اندر جو چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں دوستوں میں، مجلس سے مراد کہ یہ آج کل جیسے ہم گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ تو بہت ساری چیزیں اکثر دوست اپنے دل کی باتیں، اپنی چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کر بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ،
تو اس کو ایز اے امانت اپنے ساتھ رکھنا ہے. اور اگر آپ اس قسم کی عادت اپنے اندر ڈیولپ کر لیں گے تو بلیو کریں آپ کبھی مخلص دوستوں سے محروم نہیں رہیں گے، بلکہ آپ اچھے دوستوں کے ہمیشہ جو ہے گھیرے میں رہیں گے، اور آپ کبھی اس معاملے میں غریب نہیں ہوں گے کہ آپ کا کوئی مخلص دوست. ہم اکثر اپنے دوست اسی وجہ سے شاید گنوا بیٹھتے ہیں کہ ہم ان کا راز نہیں رکھتے. تو اس کتنی خوبصورت بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی کہ جس پر ابھی ہم عمل نہیں کرتے، تو اسی وجہ سے ہم بہت سارے لاسز کا شکار ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور میرا بتانا اور آپ کا سننا جو ہے وہ قبول فرمائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. زندگی رہی تو ایسے ہی نیکسٹ کسی خوبصورت سی حدیث کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.